ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت اور بلندی کو سمجھنے کے لیے بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ ہستی مقدس ہیں کہ جنہوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ایک دن میں 5 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت ضرور کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم لوگ ہیں، وہ اعلیٰ لوگ ہیں کہ ان کی عظمت، شان اور مقام اور رفعت اور بلندی کو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کی شان اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ آج کی اس مجلس کے اندر، آج کے اس درس کے اندر میں آپ بھائیوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نعوذ باللہ دین کو چھوڑ گئے تھے اور وہ مومن نہیں رہے تھے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس بات کو چند منٹوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جنگ بدر کا ذکر کیا،
جنگ بدر کا ذکر کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 313 یا 319 تھی۔ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ بدر کے مقام پر اپنے صحابہ سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ صحابہ کا نام نہیں لیا اللہ نے، ان کو اللہ نے ایک لقب دیا۔ کیا کہا؟ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم۔ جب آپ مومنوں کی جماعت سے کہہ رہے تھے، مومنوں سے کہہ رہے تھے، اس کی یاری کو بند کر دیں، سادہ کر دیں، بالکل جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یعنی اذ تقول للمؤمنین، اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے۔ پتہ چلا جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ شریک تھے۔ ان 313 کے متعلق اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ 313 سارے کے سارے مومن تھے۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے تو پتہ چلا جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جنگ احد کا ذکر کیا۔ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ 1000 صحابہ کرام جنگ احد کے اندر شریک۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، اے میرے محبوب وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ مومنوں کو لڑائی کے مقامات پر بٹھا رہے تھے۔ یعنی جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے متعلق بھی اللہ نے کہا وہ مومن ہے، اور جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کے متعلق اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ بھی سارے کے سارے مومن ہیں۔ آپ جنگ حنین کو لے لیں، اللہ نے قرآن کے اندر جنگ حنین کا تذکرہ کیا۔ جنگ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد 12,000 صحابہ جنگ حنین کے اندر شرکت کی انہوں نے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر اعلان کرتا ہے، اے میرے محبوب وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ آجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اے میرے محبوب وہ جنگ حنین کی بات کو یاد کیجئے جب کافروں کی تعداد کثیر تعداد میں 30,000 کافر اور مسلمان 12,000 صحابہ۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے ان 12,000 صحابہ کے متعلق، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آسمان سے مومنوں پر سکینت کو نازل کیا۔ پتہ چلا کہ جنگ حنین کے اندر شریک ہونے والے 12,000 صحابہ کے متعلق اللہ کے قرآن کی گواہی موجود ہے کہ وہ 12,000 کے 12,000 مومن تھے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل کی سکینت اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور مومنوں۔ پتہ چلا جنگ حنین کے اندر شریک ہونے والے 1200 صحابہ وہ بھی سارے کے سارے مومن۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے بھی مومن، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اور یہ نقطہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا ریب فی ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن نے اعلان کیا بدر میں شریک ہونے والے صحابہ بھی مومن، احد میں شریک ہونے والے صحابہ بھی مومن، حنین میں شریک ہونے والے صحابہ بھی مومن۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو جگہ جگہ پر صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا جائے، اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مومن۔
اور ایک اور مقام سنے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جب قرآن مجید کی یہ آخری آیا مبارکہ نازل فرمائی تو اعلان کیا، جتنے سارے کے سارے صحابہ آج اس مجلس میں موجود ہیں، اللہ اعلان کرتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ میرے بھائیو، 1450 سال بعد آنے والا اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتا ہے اور صحابہ کرام کی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ویک پوائنٹ نکالتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے۔ توجہ فرمائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے بھائیو توجہ فرمائیں، نبی علیہ السلام سے صحابی کہہ رہے ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، یعنی اپنے غلطی کا، اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ خود نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے۔ زمین کے اندر ان کو گاڑا گیا، گاڑنے کے بعد کسی نے پتھر مارا، کسی نے ہڈی ماری، سنسار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، جب کسی نے پتھر مارا، کسی نے ہڈی ماری، خون کا فوارہ چھوٹا، صحابی رسول کے کپڑوں پر پڑ گیا، صحابی رسول کے کپڑوں پہ پڑا۔ ذرا توجہ فرمانا، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صحابی رسول کے کپڑے پہ جب خون لگا اس صحابی کا جس کو سنسار کیا جا رہا تھا، صحابہ کرام واپس آئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا گنہگار ہے، کوئی کہتا نہیں یہ اس نے توبہ کر لی ہے، یہ جنت میں جائے گا، کوئی کہتا نہیں یہ گنہگار ہے۔ اللہ اکبر، رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کی گفتگو کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، مائد اسلمی کے متعلق بات نہ کرنا۔ یہ وہ صحابی ہیں، وہ صحابی جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، صحابہ کرام نے ان کے گناہ کو سن لیا، ان کی غلطی کا سب کو پتہ چل گیا۔ پتہ چلنے کے بعد میرے بھائیوں، اگر صحابی کے متعلق عدالت نہیں لگا سکتا، صحابی کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا، اگر صحابی کے متعلق بات نہیں کر سکتا، تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے محمد کریم صحابی کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ صحابی جو ہیں بھی گنہگار خطا کار ہیں، سب کو پتا ہے، تو پھر 14ویں صدی کے بعد آنے والے کسی مولوی کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ صحابی کے متعلق عدالت کرے اور عدالت لگائے؟ نا، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابہ تم تو یہ باتیں کر رہے ہو، تم تو یہ باتیں کہہ رہے ہو کہ وہ گنہگار تھا، وہ تو خطا کار تھا، میرے کپڑے بھی گندے کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ سن لو، مائد اسلمی نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر مائد اسلمی کی توبہ کو مدینے کے پورے گنہگاروں پہ تقسیم کیا جائے تو اللہ مائد اسلمی کی توبہ کی وجہ سے مدینے کے سارے گنہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ میرے بھائیو، صحابی کو اجازت نہیں صحابی کے متعلق بات کرنے کی، صحابی کو اجازت نہیں کہ صحابی کے متعلق عدالت لگائے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے متعلق باتیں کرنے والے، ان کے متعلق کچھ کہنے والے؟ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کی عظمت میں، صحابہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی رفعت بلند ہو چکی، ان کی عظمت بیان ہو چکی، ان کی بلندیاں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، وہ تو اتنے عظیم لوگ تھے، اتنے اعلیٰ اور عرفہ لوگ تھے۔ میرے بھائیوں،
اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ میں اس بھائی کو دعوت دیتا ہوں، میرے بھائی صحابہ کے متعلق بات کرنے سے پہلے، نبی کے یاروں کے متعلق زبان کو دراز کرنے سے پہلے، نبی کے پیاروں کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے سوچا کر، وہ تو اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو رب نے قرآن میں مومن کہا، جن کو کائنات کے رب العالمین نے ان کو اتنے اعزازات سے نوازا، اتنے تمغے دیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہیں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ تو ایسی جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو، جن کو رب کامیاب کہہ رہا ہے، میں اگر اس کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو اس کی کامیابی میں کوئی خلل نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وہ کامیاب ہو چکے۔ کہیں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، لوگوں وہ میرے نبی کے یار، وہ میرے نبی کے صحابہ، وہ تو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ اگر میں اللہ کے گروہ کے متعلق بات کروں، اللہ کی جماعت کے متعلق بات کروں تو میں کسی کا کچھ نقصان نہیں کروں گا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑوں گا، اپنے ایمان کو خراب کروں گا، اپنی عاقبت کو خراب کروں گا، اپنی آخرت کو برباد کروں گا، صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ کیوں؟ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اولئک حزب اللہ، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ عام ہستیاں نہیں تھیں، وہ عام نفوس قدسیہ نہیں تھیں، بلکہ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اولئک حزب اللہ، وہ تو اللہ کی جماعت تھی، اللہ کی گروہ تھا، اللہ کا حزب تھا۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے نا ادھر میری طرف دیکھیں، کوئی بچہ امتحان دیتا ہے، اس کا امتحان استاد لیتا ہے، کوئی بچہ امتحان دیتا ہے اس کا پروفیسر امتحان لیتا ہے، کوئی بچہ امتحان دیتا ہے اس کا کوئی عالم امتحان لیتا ہے، کوئی بچہ امتحان دیتا ہے اس کا کوئی قاری امتحان لیتا ہے۔ میرے بھائیو، استاد امتحان لیتا ہے، اس امتحان لینے کے بعد اس کو مارکس دیتا ہے، اس کو نمبر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے متعلق، کیا رائے ہے ان لوگوں کے متعلق، کیا ذہن ہے میرا، کیا سوچ ہے میری ان لوگوں کے متعلق جن کا امتحان کسی دنیا کے پروفیسر نے نہیں لیا، جن کا امتحان کسی قاری نے نہیں لیا، جن کا امتحان کسی عالم نے نہیں لیا، جن کا امتحان کسی پروفیسر نے نہیں لیا، جن کا امتحان اس اللہ نے لیا جس کی شان یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی میرا رب موجود تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی میرا رب موجود ہوگا۔ میرا رب اعلان کرتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، نہیں فنا ہوگا تو تیرے رب کا چہرہ فنا نہیں ہوگا۔ جو رب اتنی عظمتوں والا ہو، جو رب اتنی شانوں والا ہو، وہ رب امتحان لے، اور امتحان لینے کے بعد رب العالمین اعلان کرے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں نے نبی کے یاروں کا امتحان لیا، میں نے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، میں نے نبی کے دوستوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے رزلٹ کیا دیا؟ اللہ اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ہمارا امتحان کتابوں کا ہوتا ہے، ہمارا امتحان رسالوں کا ہوتا ہے، ہمارا امتحان ڈگریوں کا ہوتا ہے، ان کا امتحان اللہ نے دلوں کا لیا، اور دلوں کا امتحان لینے کے بعد اللہ اعلان کرتا ہے قلوبہم للتقوی، قلوبہم للتقوی۔ میں نے نبی کے ایک ایک دوست کا امتحان لیا، اللہ فرماتا ہے ایک ایک کا امتحان لیا، ایک ایک کے دل کو چیک کیا، اور میں نے ان کے دلوں کے اندر تقوی ہی پایا ہے۔ جن کے دلوں کے متعلق رب اعلان کرے کہ وہ تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، میں ان کے متعلق بات کروں گا تو ان کا کیا بگاڑوں گا؟ کوئی نقصان میرے نبی کے صحابہ کو نہیں ہوگا، کوئی میرے نبی کے صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں اپنے ایمان کو خراب کروں گا، اپنے ایمان کو برباد کروں گا، صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ان کے متعلق تو رب اعلان کر چکا ہے، آج سے 1450 سال پہلے اعلان ہو چکا ہے۔ کیا اعلان ہو چکا ہے؟ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اللہ اکبر لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک
تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے 1400 صحابہ کے متعلق اللہ اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو چکا جنہوں نے بیعت رضوان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کس بات کی بیعت کی؟ کہ جب کفار نے یہ افواہ اڑا دی، پتہ چلا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا گیا، نبی علیہ السلام نے بیعت لی، صحابہ سے بیعت لی۔ کس بات کی بیعت لی؟ کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ ذرا توجہ کرنا میری طرف، میں بڑا کمال کا نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بڑی کمال کی بات بتانے لگا ہوں۔ یارو دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، سمجھو تو صحیح اس بات کو۔ ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً ومرحبا۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا انعام الرحمن فاروقی، انعام الحق فاروقی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو اہلاً وسہلاً ومرحبا۔ توجہ فرمائیں، میں آخری بات کر کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں، ذرا میری طرف توجہ کریں۔ میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، بیعت لی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے۔ 1400 صحابہ نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی۔ نیچے نبی علیہ السلام کا ہاتھ، ادھر میری طرف دیکھیں ذرا میری طرف، نیچے نبی علیہ السلام کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، ابو بکر کا ہاتھ، عمر کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ، 1400 صحابہ کے ہاتھ، نیچے میرے محمد کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں، اور رب کا قرآن اعلان کرتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے صحابہ کے ہاتھوں پہ سب سے اوپر میرے رب کا ہاتھ ہے۔ یارو کبھی سوچو تو صحیح، اگر میں اپنا ہاتھ کسی عالم کے ہاتھ میں دے دوں، میں اپنا ہاتھ کسی مولوی کے ہاتھ میں تھما دوں، کسی پیر کے ہاتھ میں تھما دوں، میں کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے اپنا ہاتھ اپنے کسی پیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ یارو کیا خیال ہے ان نفوس قدسیہ کے متعلق، ان صحابہ کے متعلق جن کے ہاتھ محمد کریم کے ہاتھ میں تھے، جن کے ہاتھ رب کے ہاتھ میں تھے، جن کے ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہو، محمد کریم کے ہاتھ میں ہو، ان کے متعلق ہم کہو نعوذ باللہ من ذالک، وہ دین سے دور ہو گئے تھے، وہ مومن نہیں رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جن کے ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہو، محمد کریم کے ہاتھ میں ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن وہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جن کے ہاتھ محمد کریم کے ہاتھ میں ہو اور رب العالمین کے ہاتھ میں ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے متعلق کو بندہ بات کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے، اپنے ہی آخرت کو خراب کرتا ہے، اپنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو رب بیان کر چکا، صحابہ کرام کی عفت اور بلندی اور سٹیٹس اللہ بیان کر چکا ہے۔ ان کی عظمت، عفت، بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے کچھ کہنے سے اپنا ہی بیڑا غرق کروں گا، اپنا ایمان خراب کروں گا۔ صحابہ کرام کے متعلق بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرو، 1000 مرتبہ سوچا کرو۔ وہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کے دھونے دھو دیے ہوئے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں مجھے بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جس کو اللہ نے معاف کر دیا میں اس کی خامیاں کیوں نکالوں، میں اس کی غلطیوں کے پیچھے کیوں چلوں؟ صحابہ کرام سے لینا ہے تو دین لیجئے، صحابہ سے لینا ہے تو میرے نبی کی سنت کا تمسک لیجئے، اگر صحابہ کرام سے لینا ہے تو میرے نبی کی محبت لیجئے، صحابہ کرام سے لینا ہے تو دین لیجئے، دین صحابہ کرام سے۔ دین آپ کو میرے نبی کے صحابہ سے خالص ملے گا، سنت خالص ملے گی، ہر چیز میرے نبی کے صحابہ سے آپ کو خالص ملے گی، ملاوٹ سے پاک ملے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔